بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلچی واپس مرو پہنچا تو سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے بےتابی سے اس سے پوچھا کہ حسن بن صباح نے کیا جواب دیا ہے۔ ایلچی نے جو سرفروشی اور جانثاری کے مظاہرے وہاں دیکھے تھے وہ انہیں سنا دیے، اور حسن بن صباح نے جو جواب دیا تھا وہ بھی انہیں سنا دیا۔ سلطان ملک شاہ پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن نظام الملک کو جیسے غصہ آ گیا ہو، وہ اٹھ کر کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا، اور بار بار وہ اپنے ایک ہاتھ کا مکہ اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو خواجہ؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ اس کا لب و لہجہ کچھ ٹھنڈا سا تھا۔ میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتا کہ فوراً کوچ کیا جائے، نظام الملک نے کہا۔ کیا یہ ابلیس یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی گیدڑ بھیکوں سے ڈر جائیں گے؟ سلطان محترم، میں کل صبح فجر کی نماز کے بعد کوچ کر جاؤں گا، امید ہے آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ ہاں خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، تم کل صبح لشکر لے کر نکل جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اگلی صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر خواجہ حسن طوسی نظام الملک نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس نے گزشتہ روز تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ صبح لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ نظام الملک نے مختصر الفاظ میں اپنے لشکر سے کہا کہ وہ کسی کا ملک فتح کرنے نہیں جا رہے۔ اس نے حسن بن صباح اور باطنیوں کے متعلق کچھ باتیں کیں اور کہا کہ ہم سلطنت سلجوق کی توسیع کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ایک ابلیسی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے وقت ضائع کیا یا وہاں جا کر ہم نے جانیں قربان کرنے سے منہ پھیر لیا تو سمجھ لو کہ تمہارا دین اسلام چند دنوں کا مہمان ہے، پھر یہاں نہ کوئی اللہ کا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا زندہ رہے گا۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ عورتوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر لشکر کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کچھ لوگ لشکر کے ساتھ دور تک گئے اور لشکر کو خدا حافظ کہہ کر واپس آ گئے۔ لشکر ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ حسن بن صباح کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلجوقیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے لشکر کی صحیح تعداد بھی بتا دی۔ حسن بن صباح کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کوئی بات ابھی سلطان تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن حسن بن صباح تک پہلے پہنچ جاتی تھی۔ مسلمان مورخوں کے علاوہ 2 یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جب حسن بن صباح کو اطلاع ملی کہ نظام الملک لشکر لا رہا ہے تو حسن بن صباح کا رد عمل صرف اتنا سا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ اٹھ کر دوڑ پڑتا اور اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیتا یا لشکر کو اکٹھا کر کے کوئی اشتعال انگیز تقریر کرتا۔ وہ اطمینان اور آرام سے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس 3-4 خاص معتمد اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے سن لیا ہے، حسن بن صباح نے انہیں کہا، نظام الملک کو راستے میں ہی قتل کر دو۔ بس اتنی سی بات تھی جو حسن بن صباح کے منہ سے نکلی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یہاں تاریخ نویسیوں میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے جو کوئی اتنا اہم نہیں، لیکن اس کا ذکر ضروری ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ نظام الملک کو سلطان ملک شاہ نے مرو سے ہی رخصت کر دیا تھا، لیکن زیادہ تعداد تاریخ نویسیوں کی ایسی ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ بغداد جا رہا تھا۔ وہ لشکر کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ راستے سے بغداد کی طرف چلا جائے۔ چونکہ مورخوں کی زیادہ تعداد نے یہی لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ لشکر کے ساتھ گیا تھا، اور اس سے آگے کے جو حالات تاریخ میں نظر آتے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ ساتھ گیا تھا، اس لیے داستان کو یہی صحیح سمجھتا ہے۔ راستے میں جا کر سلطان ملک شاہ نے خواہش ظاہر کی کہ نہاوند کے مقام پر پڑاؤ کیا جائے۔ نہاوند بڑا مشہور قبضہ تھا جس کی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت تھی۔ 20ویں ہجری میں یہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا تھا۔ اس لڑائی میں صحابہ اکرام کی اچھی خاصی تعداد شہید ہوئی تھی۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ان لوگوں نے نہاوند پہنچ کر روزہ افطار کیا۔ رات تراویح کی نماز سب نے پڑھی۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ تاریخ کے مطابق لشکر نے تو اپنے لیے خیمے گاڑ لیے تھے،
لیکن سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کی رہائش کا انتظام قصبے میں ایک بڑے اچھے مکان میں کیا گیا تھا۔ اس وقت سلطان ملک شاہ نظام الملک کے ساتھ نہیں تھا۔ نظام الملک جب اپنی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ اکٹھے دیکھے جو نظام الملک کو دیکھنے یا اس سے ملنے آئے تھے۔ نظام الملک ان کے درمیان جا پہنچا اور جو کوئی بھی آگے آیا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا۔ کیا سلجوقیوں کا وزیر اعظم ایک مظلوم کی فریاد سنے گا؟ ایک آواز سنائی دی، میں درخواست لکھ کر لایا ہوں۔ نظام الملک عدل و انصاف کا پابند تھا اور ہر کسی سے انصاف کرنا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتا تھا۔ اس نے جب یہ فریاد سنی تو بلند آواز سے کہا کہ یہ شخص آگے آ کر اپنی عرضی مجھے دے۔ ایک جوان سال آدمی آگے آیا اور اس نے احتجاج یا غصے کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا نظام الملک کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کے قدموں میں پھینک دیا اور غصے سے بولا، یہ لو میری فریاد اور مجھے انصاف دو۔ نظام الملک کاغذ اٹھانے کے لیے جھکا۔ کاغذ پھینکنے والے شخص نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور جھکے ہوئے نظام الملک کی پیٹھ میں اس قدر زور سے مارا کہ خنجر دل کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ لوگوں نے قاتل کو وہیں پکڑ لیا۔ نظام الملک پیٹھ میں خنجر لیے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اسے میرے قصاص میں قتل نہ کرنا۔ لیکن لوگوں نے اس کی نہ سنی۔ کچھ نے نظام الملک کو اٹھا لیا اور زیادہ تر نے قاتل کے جسم کو قیمہ بنا ڈالا۔ اس قاتل کا نام ابو طاہر تھا۔ وہ حسن بن صباح کے فدائین میں سے تھا۔ نظام الملک کو 1092 عیسوی میں قتل کیا گیا تھا۔ سلطان ملک شاہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا آیا۔ نظام الملک فوت ہو چکا تھا اور قاتل کی لاش اس حالت میں باہر پڑی تھی کہ لوگوں نے اس کے اعضاء بھی کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ سلطان نے علمود پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس آ گیا۔ خواجہ حسن طوسی نظام الملک کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ وہ درباری قسم کا یا رسمی سا وزیر اعظم بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی ایک مدرسہ کھولا تھا جو آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ نظام الملک نے اس مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا تھا۔ اس مدرسے نے بڑی نامور اور تاریخی شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے سے پڑھے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور بہاؤالدین شداد جو ایک مشہور اسکالر اور عالم تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس مدرسے سے پڑھا تھا۔ بہاؤالدین شداد تمام صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے، ایلچی اور مشیر کی حیثیت سے رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد بہاؤالدین شداد نے اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا حال ہی میں انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ سلطان ملک شاہ کی فوج جب واپس آتے ہوئے مرو سے کچھ دور تھی تو لوگ گھروں سے نکل آئے اور جو کوئی جس کام میں مصروف تھا وہ چھوڑ کر اس راستے پر آ کھڑا ہوا جس پر فوج آ رہی تھی۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھے فوج جو اتنی جلدی واپس آ رہی ہے وہ یقیناً فتح یاب واپس آ رہی ہے۔ لوگ دوڑ کر آگے چلے گئے تاکہ اپنی فاتح فوج کا استقبال جوش و خروش اور فتح کے نعروں سے کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ فوج کے آگے آگے مجاہدین نے کسی کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ پوچھا تو جواب ملا کہ وزیر اعظم نظام الملک قتل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو بتا دیا گیا کہ قاتل باطنیوں کا فدائی تھا۔ لوگ واپس شہر کی طرف دوڑے اور نظام الملک کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیلا دی۔ پورا شہر ماتم کدا بن گیا۔ نظام الملک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ وہ ہر کس و ناکس کا ہمدرد تھا۔ شہر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ عورتیں باہر آ کر بین کرنے لگیں۔ لوگوں نے حسن بن صباح اور باطنیوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایک بھی باطنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حسن بن صباح کو یہاں لا کر درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دیں گے۔ انتقام، خون کا بدلہ خون، انتقام۔ فوج کو پھر واپس لے جاؤ۔ اور ایسی بے شمار آوازیں تھیں جو بگولے بن کر اٹھ رہی تھیں۔ مائیں بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ہم اپنے جوان بیٹے قربان کر دیں گی۔ لڑکے اور نوجوان بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ الگ لشکر بنا کر علمود پر حملہ کر دیں گے۔ نظام الملک کی میت اس کے گھر لائی گئی، جہاں میت کو غسل دے کر اسے کفن پہنا دیا گیا۔ پھر میت کو ایک خوشنما پلنگ پر رکھ کر
سرسبز لان میں رکھ دیا گیا تھا۔ شہر کے تمام لوگ ایک قطار میں میت کے قریب سے گزرتے اور اپنے محبوب وزیر اعظم کا آخری دیدار کرنے لگے۔ وہاں صرف یہ نہیں تھا کہ تمام آنکھیں اشک بار تھیں، بلکہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ بعض جوشیلے آدمی میت کے قریب کھڑے ہو کر انتقام اور خون کا بدلہ خون کے نعرے لگا کر آگے آ جاتے تھے۔ لوگ اس قدر مشتعل تھے کہ ہجوم ایک بے قابو ہنگامے کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کئی عورتیں سینہ کوبی کر رہی تھیں۔ سلطان ملک شاہ کی جذباتی حالت عام شہریوں جیسی ہی تھی۔ وہ تو ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ نظام الملک اس کا دستے راست تھا، اس کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ نظام الملک صرف انتظامی امور کا ہی ماہر نہ تھا، بلکہ جنگی امور اور سپہ سالاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ سلطان ملک شاہ نے دیکھا کہ لوگ انتقام کی آگ میں جلنے لگے ہیں اور ان پر قابو پانا ضروری ہے، تو وہ نظام الملک کے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ بالائی منزل کی ایک کھڑکی میں جا کھڑا ہوا جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ مرو کے لوگوں، سلطان ملک شاہ نے بلند آواز سے کہا، تھوڑی سی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ کئی آوازیں سنائی دیں، خاموش خاموش، سلطان کی بات سنو، خاموش۔ اپنے جذبات پر قابو پاؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ مت سوچو کہ میں نظام الملک کے خون کو بھول جاؤں گا۔ باطنیوں نے نظام الملک کی پیٹھ میں خنجر نہیں مارا، بلکہ انہوں نے سلطنت سلجوق کے دل میں خنجر اتار دیا ہے۔ لیکن یہ سلطنت خداداد اس طرح نہیں گرے گی جس طرح حسن بن صباح اور اس کے باطنی سمجھتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نظام الملک کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے 20 باطنیوں کا خون بہایا جائے گا۔ یہ باطنی اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ ہم نے لشکر کشی سے کوئی ملک فتح نہیں کرنا، ہم نے اس باطل کو خاک و خون میں گم کر دینا ہے۔ میں اپنی فوج کو نہاوند سے ہی اس لیے واپس لے آیا ہوں کہ تمام فوج پر رنج و غم کے بادل چھا گئے تھے اور ہر مجاہد پر ماتم اور انتقام کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس جذباتی کیفیت میں لڑائیاں لڑی تو جا سکتی ہیں، لیکن جیتی نہیں جا سکتی۔ میں اپنے لشکر کی نفری میں اضافہ کروں گا اور ہم علمود پر ایسا حملہ کر دیں گے کہ باطنیوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا اور علمود کو ہم کھنڈر بنا کر واپس آئیں گے۔ ہم سب اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ پہلے ایک آواز آئی اور پھر بہت سی آوازیں گونجنے اور گرجنے لگیں۔ لشکر فوراً بناؤ، ہم سب تیار ہیں، ہم کسی باطنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عورتوں کا جوش و خروش الگ تھا۔ عورتوں کی طرف سے بار بار یہی للکار سنائی دے رہی تھی، ہمارے بیٹوں کو لے جاؤ، انہیں اسلام کے نام پر قربان کر دو، نظام الملک کے خون کا انتقام لو۔ ادھر علمود میں حسن بن صباح کو خبر مل چکی تھی کہ نظام الملک کو نہاوند میں ابو طاہر نام کے ایک فدائی نے قتل کر دیا ہے۔ حسن بن صباح نے یہ خبر ملتے ہی اپنے خصوصی نائبین کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ابو طاہر نے ایک آدمی کو ہی قتل نہیں کیا، حسن بن صباح کہہ رہا تھا، اس نے ایک فوج کو قتل کر دیا ہے۔ کہاں ہے سلجوقیوں کی وہ فوج جو علمود کو محاصرے میں لینے آ رہی تھی؟ وہ فوج واپس چلی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ فوج کا آمنے سامنے آ کر لڑنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ حملہ آور فوج کو مارنے کے بجائے اس حاکم کو مار ڈالو جس کے حکم سے فوج لڑتی ہے۔ اب تم نے عملی طور پر اس اصول کا مظاہرہ اور نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ تم کسی دشمن بادشاہ کے لشکر کو کیوں مارنے یا شکست دینے کی کوشش کرتے ہو؟ خود اس بادشاہ کو ہی مار ڈالو، اس کا لشکر خود ہی بھاگ جائے گا۔ کیا مرو تک ہمارا کوئی آدمی پہنچا ہے یا نہیں؟ ہاں امام، ایک آدمی نے جواب دیا۔ وہ تو اسی وقت بھیج دیا گیا تھا جس وقت یہ اطلاع پہنچی تھی کہ نظام الملک کو ہمارے ایک فدائی نے قتل کر دیا ہے۔ مجھے بہت جلدی معلوم ہو جانا چاہیے کہ مرو کے لوگوں کا کیا رد عمل ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ معلوم کرنی ہے کہ سلطان ملک شاہ اب کیا جوابی کارروائی کرے گا۔ وہ دبک کر تو نہیں بیٹھ جائے گا، اس نے انتقامی کارروائی ہر حال میں کرنی ہے، لیکن میں وہاں کے لوگوں کے تاثرات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں امام، وہی آدمی بولا، ہم نے یہ بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مجھے ایک ایک لمحے کی اطلاع ملنی چاہیے کہ مرو میں کیا ہو رہا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اگر سلطان ملک شاہ علمود پر حملے کی تیاری کر رہا ہو تو ہم اسے بھی نظام الملک کی طرح خدا کے پاس بھیج دیں گے۔ سلطان ملک شاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام برق یارق تھا،
اس سے چھوٹا محمد تھا اور اس کے بعد سنجر تھا۔ چھوٹے دونوں بھائی نوجوان تھے اور برق یارق اچھا خاصا باروب جوان بن چکا تھا، اور وہ عقلی طور پر اتنا بالغ ہو گیا تھا کہ باپ کو بڑے کارآمد مشورے دینے لگا تھا۔ ان کا رد عمل تو بہت ہی شدید تھا۔ مزمل آفندی بھی مرو میں ہی رہتا تھا۔ اس کی سلطان ملک شاہ کے تینوں بیٹوں کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ مزمل آفندی پر تو دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن وہاں اس کی ایسی برین واشنگ ہوئی تھی کہ وہ نظام الملک کو قتل کرنے کے ارادے سے واپس آ گیا تھا۔ یہ تو شاہی طبیب نجم اور شیمونا کا کمال تھا کہ ان دونوں نے مزمل آفندی پر قابو پا لیا اور اسے بیدار کر لیا تھا۔ اس کے سینے میں تو حسن بن صباح کی نفرت ایسی شدید صورت اختیار کر گئی تھی جیسے اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی ہو۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ تڑپتی رہتی تھی کہ وہ حسن بن صباح کو قتل کرے گا، لیکن ہوا یوں کہ اس کا پیر و مرشد نظام الملک حسن بن صباح کے ایک فدائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نظام الملک کو دفن ہوئے بہت دن گزر گئے تھے۔ سلطان ملک شاہ نے حکم دے دیا تھا کہ لشکر کی نفری بڑھائی جائے اور لشکر کو تیار کیا جائے۔ شہر کے جوان دھڑا دھڑ لشکر میں شامل ہو رہے تھے اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی۔ انہی دنوں مزمل آفندی سلطان ملک شاہ کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا۔ ملک شاہ کے تینوں بیٹوں پر بھی جوش و خروش اور انتقام کا جذبہ غالب تھا۔ میرے دوستوں، مزمل آفندی نے کہا، بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ میں تمہیں آج ہی بتا دیتا ہوں کہ بڑے سے بڑا لشکر بھی علموت جا کر ناکام ہو جائے گا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو علموت کا قلعہ ایسا ہے کہ اسے محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حسن بن صباح کے پاس جو جانباز ہیں ان جیسے جانباز ہمارے لشکر میں نہیں۔ حسن بن صباح کوئی ایسی چال چلے گا جس سے ہمارا لشکر بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلطان ملک شاہ کے بڑے بیٹے برق یارق نے پوچھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہی بات تو میں تم تینوں سے کرنے آیا ہوں، مزمل آفندی نے کہا۔ باطنیوں کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسن بن صباح اور اس کے پیر و مرشد احمد بن غتاش کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کام یہ بھی آسان نہیں۔ تم تینوں اچھی طرح جانتے ہو کہ میں حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا، پھر مجھ پر جو بیتی وہ بھی تم جانتے ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے چند ایک جانباز تیار کرو جیسے حسن بن صباح نے تیار کر رکھے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کی رہنمائی کروں گا۔ لڑنا ہوا تو لڑوں گا، اور قتل کرنے کا موقع ملا تو جس کو قتل کرنا ہے کر دوں گا۔ میں آج ہی سالاروں کو بلا کر کہہ دوں گا، برق یارق نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ اپنی جانوں پر کھیلنے والے چند ایک آدمی تو ضرور ہی مل جائیں گے۔ لیکن برق یارق، مزمل آفندی نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کسی کو سونے چاندی کا لالچ دے کر تیار کر لو گے کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا، تو تم بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک خوش فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کرو گے۔ حسن بن صباح نے اپنے جانبازوں پر مذہب اور عقیدے کا جنون طاری کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جانبازوں کو حشیش پلا پلا کر ان کے دماغوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں تو یہ عالم ہے کہ سوچتا حسن بن صباح ہے اور عمل اس کے فدائی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس طرح اور اس طریقے سے جانباز پیدا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، برق یارق کے چھوٹے بھائی محمد نے کہا، لیکن پہلے سالاروں کے ساتھ بات کر لی جائے۔ یہاں جانبازوں کی باتیں تو ہو رہی تھیں، اور ان لوگوں کو امید تھی کہ وہ اسی قسم کے جانباز تیار کر سکیں گے جیسے حسن بن صباح نے تیار کر رکھے تھے۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ حسن بن صباح نے جس طرح فدائی تیار کیے تھے اس طرح بعد میں کوئی نہیں کر سکا۔ داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح کے جانبازوں کو خوراک کیا کھلائی جاتی تھی، پلایا کیا جاتا تھا، اور انہیں عیش و عشرت کے لیے کیسے کیسے سامان مہیا کیے جاتے تھے۔ باطنی جانبازوں کو تو حسن بن صباح نے درندے بنا ڈالا تھا جن کا کام چیرنے پھاڑنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جان دے کر ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جس میں صرف عیش و عشرت ہے، اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری اور کوئی کام نہیں۔ مرو میں شیمونا بھی تھی۔ اسے چھوٹی سی عمر میں حسن بن صباح کے ڈاکوؤں نے قافلے سے اغوا کیا تھا اور اس طرح اسے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ مرو میں جس طرح آئی اور جس طرح نظام الملک کے سائے میں پہنچی
وہ داستان کو سنا چکا ہے۔ وہ تو نظام الملک کو اپنا روحانی باپ سمجھتی تھی۔ اس کے باپ کو بھی حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کر دیا۔ وہ اس قدر روئی کہ اس کی ماں کو یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی روتے روتے مر جائے گی یا دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ ایک روز اچانک اس کا رونا بند ہو گیا اور اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ وہ ماں کے پاس جا بیٹھی۔ رات خواب میں نظام الملک سے ملاقات ہوئی ہے۔ شمونا نے ماں سے کہا، انہوں نے گلہ کیا ہے کہ تم نے ابھی تک میرے قتل کا انتقام نہیں لیا۔ اس کی ماں نے یہ بات سنی اور جس اندازے سے شمونا نے یہ بات کی تھی اس سے ماں کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیٹی کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ انہیں تم سے بہت پیار تھا، ماں نے کہا، بس یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں خواب میں نظر آئے ہیں۔ نہیں ماں، شمونا نے کہا، وہ مجھے کہنے آئے تھے کہ میرے خون کا انتقام صرف تم لے سکتی ہو اور تم انتقام لو۔ میں اب انتقام لے کے ہی رہوں گی۔ نظام الملک میرے روحانی باپ تھے۔ انتقام لوگی کیسے؟ ماں نے پوچھا۔ کیا تم علمود جا کر حسن بن صبا کو قتل کر سکتی ہو؟ ماں نے پوچھا اور کہا، تم اس کے پاس رہ چکی ہو، وہ جو ہی تمہیں دیکھے گا حکم دے دے گا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے کئی آدمی تمہیں پہچانتے ہوں گے۔ میری بات غور سے سنو ماں، شیمونا نے کہا، میں نے زبان کے داؤ پیچ اور ہیر پھیر حسن بن صبا سے سیکھے ہیں، یہ اسی پر آزماؤں گی۔ میرے پاس خنجر ہوگا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی اور کہوں گی کہ تمہاری محبت مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جلاد کے حوالے کرے میں خنجر اس کے دل میں اتار چکی ہوں گی۔ ماں نے اسے اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے بہت دلیلیں دیں، اپنی محبت کا واسطہ بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ تم نہ رہیں تو میرا اس دنیا میں اور کون ہوگا، میں اپنی جان خود ہی لے لوں گی۔ لیکن شیمونا پر کسی بات کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ شیمونا اپنے ارادے پر ڈٹی رہی، وہ ماں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ماں نے جا کر مزمل آفندی کو بتایا۔ مزمل آفندی ان کے گھر چلا گیا۔ اس نے شیمونا کو ایسی جذباتی اور ہیجانی کیفیت میں دیکھا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اپنے آپ میں ہے ہی نہیں اور اس کا دماغی توازن مشکوک ہے۔ مزمل نے اس پر اپنی محبت کا طلسم طاری کرنے کے لیے کچھ جذباتی باتیں کی۔ مجھے کچھ نہ کہو مزمل، شیمونا نے کہا، محبت بات کی بات ہے۔ اس وقت میری عقل اور میری روح پر نظام الملک کا خون سوار ہے۔ جب تک میں اس خون کا فرض چکا نہیں لیتی میں تمہاری محبت کو ذہن میں لا ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی سن لو شیمونا، مزمل نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم مرد مر گئے ہیں یا ہم اتنے بے حس اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ نظام الملک جیسے انسان کا خون ذہن سے اتار دیں گے؟ میں جاؤں گا۔ ہم جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ دن جلدی طلوع ہوگا جس دن میں احمد بن غتاش اور حسن بن صبا کی لاشیں تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ تم تو پہلے ہی وہاں گئے تھے، شیمونا نے کہا۔ وہ تجربہ اب مجھے کام دے گا، مزمل نے کہا۔ اب میں اکیلا نہیں جاؤں گا، جانبازوں کا ایک گروہ لے کر جاؤں گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ علمود پر حملے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے؟ میں کچھ دن انتظار کر لوں گی، شیمونا نے کہا۔ اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو پھر یہ کام میں کر کے دکھا دوں گی۔ وہاں اگر کوئی سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا تھا تو وہ سلطان ملک شاہ تھا۔ اس سلطان کے آباء و اجداد نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو سنبھالا اور سلطنت سلجوقیہ قائم کی تھی۔ تمام مورخ اس حقیقت پر متفق ہیں کہ سلطان ملک شاہ اس دور میں اسلام کا محافظ اور پاسبان تھا۔ اس وقت کا خلیفہ تو برائے نام خلیفہ تھا۔ سلطان ملک شاہ حالات کے ایسے بھور میں آ گیا تھا جس میں سے اس کے لیے اکیلے نکلنا محال تھا۔ اس کے انتظامی اور دیگر امور اور مسائل میں نظام الملک کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے جسم میں دماغ ہوتا ہے۔ نظام الملک سلطان ملک شاہ کا بازو ہی نہیں بلکہ زور بازو بھی تھا۔ اسے اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ ان میں قومی اور دینی جذبہ تو تھا اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن ان میں وہ عقل اور فہم و فراست نہیں تھی جن کی ان حالات میں ضرورت ہوتی ہے۔ جو مشکلات اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی ان میں ایک یہ تھی کہ قلعہ علمود عام قلعوں جیسا نہیں تھا۔
پہلے اس قلعے کی ساخت اور محل وقوع بیان ہو چکا ہے، یہاں مختصراً ذکر ہوگا کہ یہ قلعہ کیسا تھا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس کے ایک طرف دریا اور دوسری طرف دلدل اور جھیلیں تھیں۔ یہ خطہ تو بہت ہی خوبصورت اور خوشنما تھا۔ وہاں گھنے درخت تھے، رنگا رنگ پھولوں والے خودرو پودے تھے، رنگا رنگ پتوں والی خوشنما جھاڑیاں تھیں، اور گھاس مخمل کے فرش کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جس پہاڑی پر یہ قلعہ اور شہر تھا وہ تو ہریالی اور خضر پھولدار پودوں اور بڑے ہی خوشنما درختوں کی وجہ سے اس قدر خوبصورت تھی کہ یہ اس زمین کا حصہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سارے خطے کو دیکھ کر بڑے ہی حسین خواب کا گماں ہوتا تھا، لیکن قدرت کے اس حسن میں بڑے ہی خوفناک خطرے پوشیدہ تھے۔ یہ ایک قدیم قلعہ تھا جو سلطان ملک شاہ نے 2-3 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس قلعے میں خطرہ یہ تھا کہ جتنا اوپر نظر آتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ نیچے پہاڑی کے اندر یعنی زمین دوز تھا۔ نیچے بڑی مضبوط چٹان تھی جو خاصی لمبی اور چوڑی تھی۔ کاریگروں نے اس چٹان کو نیچے سے کاٹ کاٹ کر راہداریوں، کمروں اور راستوں کی بھول بھلیاں بنا ڈالی تھی۔ کوئی اجنبی وہاں جاتا تو پھر اس کا وہاں سے نکل آنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ وہاں گھوڑے اور اونٹ غائب ہو جاتے تھے۔ سلطان ملک شاہ کو جو مسئلہ پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے اور پھر اس پر حملہ کرنے کے لیے بہت ہی بڑے لشکر کی ضرورت تھی، اور پھر اصل ضرورت یہ تھی کہ اس لشکر کو خاص قسم کی ٹریننگ دی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے وہاں اور ارد گرد کے علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ علمود کے اندر بھی جاسوس موجود تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً مرو آ کر سلطان ملک شاہ کو وہاں کی خبریں اور اطلاعیں دیتے رہتے تھے، لیکن اب وہاں سے جو اطلاعیں آ رہی تھیں وہ مشکلات میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مثلا نظام الملک کے قتل کے 1 مہینے بعد 2 جاسوسوں نے علمود سے آ کر سلطان ملک شاہ کو آ کر بتایا کہ باطنیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کا کام تیز کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ارد گرد کے بلکہ دور دور تک کے قلعوں پر لڑے بغیر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک خبر یہ ہے کہ ان تمام علاقوں پر باطنی اس طرح غالب آ گئے تھے جیسے وہاں کے لوگ حسن بن صباح کو امام ہی نہیں بلکہ نبی تک ماننے لگے تھے۔ عام سی قسم کے لوگوں میں بھی حسن بن صباح کے حکم پر جانیں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک روز سلطان ملک شاہ نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا۔ میرے عزیز بیٹوں، سلطان ملک شاہ نے کہا، اسلام پر اتنا خطرناک وقت پہلے کبھی نہیں آیا تھا جتنا خطرناک اور خوفناک وقت اب آیا ہے۔ ہم نے اپنی سلطنت کا ہی دفاع نہیں کرنا بلکہ ہماری ذمہ داری اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے۔ جس روز سلطنت سلجوقیہ ختم ہو گئی اسی روز اسلام کا پرچم بھی گر پڑے گا۔ بادشاہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوا کرتے، لیکن میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں۔ یہ سلطنت میری نہیں، تمہاری نہیں، اور تمہارے آباء و اجداد کی بھی نہیں۔ یہ اللہ کی سلطنت ہے جس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں کئی راتیں سویا بھی نہیں ہوں۔ میں ہمہ وقت پریشان رہتا ہوں۔ میں اپنے سر میں گرانی محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پدر محترم، بڑے بیٹے برقیارق نے کہا، ہم تینوں بھائیوں کی موجودگی میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، نظام الملک شہید کو ہم اپنا روحانی باپ سمجھتے تھے۔ اللہ نے جو عقل و دانش انہیں عطا کی تھی وہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوا کرتی۔ یہ میں بھی محسوس کیا کرتا ہوں کہ نظام الملک کے اٹھ جانے سے ہم کمزور ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے یہ کمزوری اپنے آپ میں ان کی زندگی میں ہی پیدا کر لی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا تو آپ نے خود سوچنے اور فیصلہ کرنے کے بجائے وہ مسئلہ نظام الملک کے سپرد کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو تنہا اور کمزور سمجھ رہے ہیں۔ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر میں آگ جیسا جذبہ موجود ہے۔ یہ لشکر جب حملہ کرے گا تو باطنیوں کے لیے یہ خاک و خون کا طوفان ثابت ہوگا۔ نہیں بیٹے، سلطان ملک شاہ نے کہا، یہی تو اس مسئلے کا وہ پہلو ہے جسے تم سمجھ نہیں رہے۔ علمود کو لشکر کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ تم مجھے سوچنے میں مدد دو۔ ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں موقع دیں پدر محترم، اس کے بیٹے محمد نے کہا، آپ اتنے زیادہ بھی پریشان نہ ہو جائیں۔
ہم خود بھی ایک اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہم جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے بیٹوں کو اپنی جو ذہنی اور جذباتی حالت بتائی تھی وہ بہت ہی کم بتائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت سلطان ملک شاہ اعصابی تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مسائل تو الگ تھے، صرف نظام الملک کے غم نے ہی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ عیش و عشرت کا دلدادہ سلطان نہیں تھا، بنی نوع انسان کی محبت دل میں رکھنے والا سادہ طبیعت انسان تھا۔ اس کی عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی، جس سے جسم میں قوت مدافعت کم ہو گئی تھی۔ غم اور مسائل نے اس کے اعصاب پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا جو اس کے اعصاب برداشت نہ کر سکے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تنہائی میں اسے روتے بھی دیکھا گیا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں پہلے والی شان و شوکت نہیں رہی تھی۔ اس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ شب بیداریوں کا الگ اثر تھا۔ جس طرح علمود کی خبریں اور اطلاعیں سلطان ملک شاہ کے جاسوس مرو تک پہنچا رہے تھے، اسی طرح حسن بن صباح کے جاسوس مرو کی خبریں حسن بن صباح تک لے جا رہے تھے۔ دونوں اطراف میں فرق یہ تھا کہ سلطان ملک شاہ کو جب علمود کے بارے میں راز کی کوئی بات معلوم ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب حسن بن صباح کو اس کا کوئی جاسوس مرو سے جا کر یہ بتاتا تھا کہ مرو میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر کو جنگی تربیت دی جا رہی ہے اور اس لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو حسن بن صباح کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے کے بجائے اس کے ہونٹوں پر لطیف سا تبسم آ جاتا تھا۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ پہلے والا تندرست و توانا اور چاقو چوبند سلطان نہیں رہا۔ جاسوسوں نے حسن بن صباح کو یہ بھی بتایا تھا کہ سلطان ملک شاہ کی چال ڈھال اور بولنے کے انداز میں بھی نقاہت آ گئی تھی۔ ایک روز مزمل آفندی گھوڑ دوڑ کے میدان کے باہر تماشائیوں میں کھڑا سواروں کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ اسے کوئی جوان سال آدمی ملتا تو وہ اسے سب سے پہلے یہ بات کہتا تھا کہ وہ لشکر میں کیوں شامل نہیں ہوا۔ اس روز وہ گھوڑ سوار کی ٹریننگ اتنی دلچسپی سے نہیں دے رہا تھا جتنی توجہ سے وہ تماشائیوں کو دیکھتا پھرتا تھا۔ وہ 3-4 نوجوانوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ تماشا دیکھنے کے بجائے لشکر میں شامل ہو جائیں تو انہیں شہ سوار بنا دیا جائے گا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور زیادہ نوجوان لشکر میں بھرتی ہوں۔ وہ تماشائیوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ اسے اپنی عمر کا یعنی جوان سال ایک آدمی نظر آیا۔ یہ چہرہ اسے کچھ مانوس سا معلوم ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے اس نے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس شہر کی آبادی بھی کچھ کم نہیں، چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں یہ شخص سامنے آ گیا ہوگا، لیکن مزمل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہیں اور دیکھا تھا اور کسی خاص موقع پر اور کسی خاص صورتحال میں دیکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ مزمل کو دراصل اس آدمی کی دائیں آنکھ کے نیچے گال کی ہڈی پر ایک تل نظر آ رہا تھا جو مٹر کے دانے جتنا تھا اور یہ کالا تل ابھرا ہوا تھا۔ مزمل اس تل کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اس آدمی نے مزمل کی طرف دیکھا تو اس شخص کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور وہ وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس سے مزمل کو کچھ شک ہوا۔ ذرا رکنا بھائی، مزمل نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی یوں چلتا چلا گیا جیسے اس نے مزمل کی آواز سنی نہ ہو۔ مزمل تیز تیز چلتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ہم اس سے پہلے کہاں ملے تھے؟ مزمل نے پوچھا اور اس کا چہرہ اور زیادہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو میں نے یہاں اس شہر میں نہیں دیکھا، ہم کہیں اور ملے تھے۔ ضرور ملے ہوں گے بھائی، اس آدمی نے کہا۔ میں تمہارے اخلاق کی تعریف کرتا ہوں کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور اتنی محبت سے مجھے بلایا۔ مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ ہم کہیں ملے بھی تھے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کسی قافلے میں ہم سفر رہے ہوں یا کسی سرائے میں تم نے مجھے دیکھا ہو۔ میں تجارت پیشہ آدمی ہوں، شہر شہر قصبہ قصبہ گھومتا پھرتا رہتا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں۔ مجھے یہ تمہارا موٹا دل یاد ہے، مزمل نے کہا۔ اس آدمی نے زوردار قہقہا لگایا اور مزمل کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زور سے دبایا۔ اس دل کی وجہ سے ہی جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس آدمی نے بڑے ہی شگفتہ لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا تم یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں بھائی، مزمل آفندی نے جواب دیا، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا دوست،
اس آدمی نے مزمل سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہاری محبت کو یاد رکھوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور مزمل کھڑا سوچتا رہا۔ اسے اتنا ہی یاد آ رہا تھا کہ یہ شخص اسے کہیں خاص صورتحال اور کسی خاص جگہ ملا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ مزمل سلطان ملک شاہ کے بیٹوں سے ملتا ملاتا ہی رہتا تھا۔ ان میں بڑا بیٹا برق یارق چونکہ عمر میں ذرا بڑا تھا، اس لیے فہم و فراست رکھتا تھا، اس لیے ہوش مندی کی بات بھی کر لیتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ مزمل آفندی زیادہ تر اسی کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا۔ دوستی کے علاوہ ان کا ایک تعلق یہ بھی تھا کہ دونوں ایک جانباز گروہ تیار کر رہے تھے۔ ایک صبح مزمل برق یارق کے ہاں گیا۔ دونوں اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے جہاں فوجیوں کو تیغ زنی، تیر اندازی اور برچھی بازی سکھائی جاتی تھی۔ مزمل نے اس روز برق یارق کو پریشان سا دیکھا۔ مزمل نے اس سے پوچھا کہ آج کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ وہ اتنا پریشان نظر آ رہا ہے؟ ہاں بھائی، برق یارق نے بتایا، سلطان تو صاحب فراش ہی ہو گئے ہیں۔ کوئی خاص تکلیف ہو گئی ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ کسی خاص مرض کا نام نہیں لیا جا سکتا، برق یارق نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ سر میں گرانی ہے اور کسی وقت سارے جسم میں ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ کمزوری اتنی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہیں۔ طبیب نے دیکھا ہوگا۔ طبیب تو 3-4 دنوں سے باقاعدہ آ رہا ہے، برق یارق نے جواب دیا۔ طبیب نے کہا ہے کہ سلطان کو ذہنی سکون کی شدید ضرورت ہے۔ وہ مسکن اور مقوی دوائیاں دے رہا ہے لیکن کوئی افاقہ نظر نہیں آتا، بلکہ حالات کبھی تو زیادہ ہی بگڑ جاتے ہیں۔ انہیں نظام الملک کا غم لے بیٹھا ہے، مزمل نے کہا۔ پھر ان کے ذہن اور دل میں یہ بوجھ آ پڑا ہے کہ وہ باطنیوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں یقین دلائیں کہ ہم باطنیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ مجھے سلطان کے پاس لے چلو؟ مجھے امید ہے کہ میں انہیں اٹھا لوں گا، میرے ساتھ ان کا اچھا خاصا پیار ہے۔ نہیں مزمل، برق یارق نے کہا، طبیب نے سختی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی سلطان کے پاس نہ آئے جب تک سلطان خود کسی کو نہ بلا لے، گھر کا بھی کوئی فرد ان کے پاس نہ جائے۔ اس کے بعد مزمل اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا اب یہی ایک عزم تھا کہ جانبازوں کا ایک گروہ تیار کرنا ہے اور انہیں اسی طرح بنانا ہے جس طرح سلطان کا ایک ایلچی علمود جا کر حسن بن صباح کے فدائیوں کو دیکھ آیا تھا۔ مزمل چاہتا تھا کہ خواہ 20 ہی جانباز تیار ہو جائیں، لیکن وہ اس طرح تیار ہوں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ وہ اپنے پیٹ میں تلوار اتار لے تو بلا حیل و حجت اپنے پیٹ میں تلوار اتار لے۔ مزمل کا یہ عزم تو تھا، لیکن اسے ایسا کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا کہ اس طرح کے جانباز کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اسے 10-12 نوجوان مل گئے تھے جنہیں ایک سالار ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دے رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح جانبازی کے لیے تیار کرنا تھا۔ مزمل زیادہ تر وقت ان کے ساتھ صرف کر رہا تھا اور ان کے دلوں میں وہ باطنیوں کی نفرت کی آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔